کہ ہمارے بزرگوں کی یہ جاری کردہ کانفرنس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ ہر لحاظ سے اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران، رونق کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے۔ کانفرنس صرف کانفرنس نہیں، ایک میلے کا سما ہوتا ہے، میل جول کا موقع ہوتا ہے کہ جب دوست احباب عزیز اقارب اس کانفرنس کی مناسبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ رونق سے ہٹ کر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اہل توحید، علماء کرام، خطباء اعظام پوری دل جمی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ہمیں ان کی زیارت اور ان کی خدمت کا موقع ملتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کے خطابات سے استفادے کا موقع ملتا ہے، اور ہر شخص اپنے ظرف اور اپنے ذوق کے مطابق ان خطباء اعظام اور علماء کرام سے مستفید ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے لے کر آج تک کیسے عظیم لوگ ہمارے پاس تشریف لائے، کیسے جماعت کے ہیرے خطباء تشریف لائے، اور ہمیں ان کی خدمت اور زیارت کا موقع ملا۔ ہم اللہ کے حضور ان کی صحت کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علماء کرام کے ساتھ ساتھ آپ شرکائے کرام جس ذوق شوق اپنے مسلک اور اپنے بزرگوں سے وابستگی کے حوالے سے تشریف لاتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سب پر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے۔ نوجوانوں کو تو معلوم نہیں، لیکن بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا محمد رفیق خان پسروری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب و سنت کی تبلیغ کے لیے جو کام کیا ہے اس علاقے میں، وہ صرف یہ کہ محتاج بیان نہیں، بلکہ آج ہر گاؤں کے اندر اہل حدیث کا ہونا ان کی خدمات کی شہادت کے برابر۔ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، بیٹری کا اسپیکر نیا نیا آیا تھا، ٹانگے پر اسپیکر لگا کر ایک ایک گاؤں میں جا کر، گاؤں کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کی تمام تر دشمنیوں کے باوجود اس طرح کتاب و سنت کی آواز بلند کرتے رہے ہیں کہ جس طرح لوگ اپنا سودا بیچنے کے لیے دیہات کے اندر پھیری لگاتے ہیں۔ اور آج ان کے اخلاص، ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت کی وجہ سے اس علاقے کے اندر کئی گاؤں ایسے ہیں جو سارے کے سارے اہل حدیث ہیں۔ اس سے سالت تقویٰ، اگرچہ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد کے لیے فرمایا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ بھی اس سے سالت تقویٰ ہے، اس کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے جتنے بزرگ تشریف لاتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، دل جمی کے ساتھ آتے ہیں، محبت کے ساتھ آتے ہیں، خاص ذوق کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور جب بھی آپ آئیں تو اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اور جو آج ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
ان کی محنتوں کو سہارا دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سب پر اپنی رحمت و برکات کو نزول فرمائے۔ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی اور مخالفت نہیں، لیکن اپنے مسلک کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے مسلک کے وقار کے ساتھ، اپنی جماعت کی عزت کے ساتھ ہمیں بہت پیار ہے۔ اور ہر وہ شخص جو دین اسلام، مسلک اہل حدیث یا ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث یا ہماری قیادت کے بارے میں کوئی گندا ذہن رکھے یا اپنے کردار کے وجہ سے مسلک کے وقار اور جماعت کی عزت پر حرف کا باعث بنے، ہم اس کو کم از کم اپنے وقار اور اپنے مسلک کے وقار کے منافی سمجھتے ہوئے برات کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ آپ کی یہ کانفرنس اور آپ کا یہ مقام کئی بڑی شخصیات کے دین کی خدمت کا باعث بنا ہے۔ اس وقت سینکڑوں علماء کرام ایسے ہیں، سینکڑوں علماء جو مولانا محمد رفیق خان پسروری کی خدمات اور دعوت کا صدقہ جاریہ بن چکے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم رحمت اللہ علیہ باسو پنو سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ اکثر تقاریر میں برملا یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مولانا محمد رفیق خان پسروری نہ ہوتے تو شاید ہمارا خاندان بھی اہل حدیث نہ ہوتا اور میں آج حدیث کی تعلیم نہ دے رہا ہوں۔ اور ان کے ہزاروں علماء کرام شاگرد ہیں، ان کے ہزاروں علماء کرام شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں کے آگے ہزاروں علماء کرام شاگرد ہیں۔ امیر محترم حضرت پروفیسر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے کئی بار اس کانفرنس کے اندر برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگرچہ ہمارا خاندان دینی خاندان ہے، لیکن مجھے جو دین کا شوق پیدا ہوا ہے مولانا محمد رفیق خان پسروری کی وجہ سے ہوا ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت میر عبد القیوم رحمت اللہ علیہ پسرور کے نمبر 1 سکول میں ساری زندگی ہیڈ ماسٹر رہے، اور یہاں والد گرامی ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، تو وہ خود بھی تشریف لاتے تھے، پروفیسر ساجد میر چھوٹے تھے ان کو بھی ساتھ لے کے آتے تھے۔ 8ویں تک میر محترم پسرور میں پڑھے، ان کے والد گرامی بھی یہاں ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی میر عبد القیوم جن کو شہید کر دیا گیا تھا بعد میں، وہ بھی پسرور کے اندر ہیڈ ماسٹر رہے۔ بے شمار علماء کرام، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے ایک درخواست بھی کرتا ہوں، اور اس درخواست کے حوالے سے آپ سے وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ درخواست یہ ہے کہ جب بھی کبھی اللہ کے حضور دعا مانگیں، اور مانگتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اپنے پیارے پاکستان کے لیے، پاکستان کے رہنے والوں کے لیے، دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، لیکن جب بھی آپ خلوص کے ساتھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں تو ہمارے لیے بھی ضرور دعا مانگا کریں۔ دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگیں، ہماری نیک عملی کی دعا مانگیں، اور اللہ کے حضور ہمارے لیے صرف اللہ کا ہو جانے کی دعا مانگیں۔ یہ درخواست ہے، یہ درخواست جو ہے وعدے کے طور پر آپ سے۔ اور دوسرا وعدہ یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا محمد رفیق خان پسروری کی خدمات اللہ کے ہاں قبول پا چکی ہے، درجہ قبولیت حاصل کر چکی ہیں، تو اللہ کے گھر میں یہ وعدہ کریں بیٹھ کر
کہ انشاءاللہ ہر کانفرنس کے اندر ہم ضرور شریک ہوا کریں گے. ہاتھ اٹھا کر ذرا وعدہ کریں, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, دین اسلام, مسلک اہل حدیث اور اپنی جماعت سے وابستگی کے ساتھ. اور آج کے لیے بھی دعا کریں کہ جب تک اس پروگرام کے اختتام پر دعائے خیر نہیں ہوتی, ہم تب تک انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں گے اور گھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے, بڑے بڑے نام ہیں. حضرت خطیب ربانی, شیر ربانی, خطیب لاسانی, وہ بھی تشریف فرما ہے. کل بھی آپ نے دیکھا بڑے بڑے نام تشریف لائے. مولانا عبد الباسط صاحب شیخو پوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور بھی علماء کرام. ہماری اکثر یہ کوشش ہوتی ہے, مولانا تو ہے ہی ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہوئے, ہماری اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ بزرگوں کا احترام, بڑے جو سینئر ہیں علماء کرام, ان کا احترام اور وقار جو ہے اس کو مد نظر رکھیں, لیکن نوجوان خطباء کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے, اس لیے کہ وہ ہمارا مستقبل ہے, ہماری جماعت کا مستقبل ہے, ہمارے مسلک کا مستقبل ہے. کل بھی ایک بڑی تعداد تشریف لائی تھی نوجوان خطباء کی, اور 17-18 کے قریب ایسے نوجوان خطباء تھے جن سے پیار کرتے ہوئے ہم نے معذرت کی کہ علماء کی ایک کثیر تعداد ہے, وقت کی کمی ہے. آج معذرت چاہتے ہیں, ہنسی خوشی گئے اس لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, تعلق کے خاطر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی. اور یہ کانفرنس ہماری کانفرنس نہیں, یہ کانفرنس آپ کی کانفرنس ہے, یہ کانفرنس ان علماء کرام کی کانفرنس ہے. یہ جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے مختلف دیہات میں اپنی اپنی جگہ پر مسلک کا مرکز قائم کر کے مسلک کی خدمت کر رہے ہیں. اور کئی علماء کرام جو ہیں ان سے کہا ہے, اشارہ بھی کیا, وہ عام میں تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے, کچھ ساتھ والے حصے میں ہیں, کچھ باہر ہمارا جو بیٹھک ہے ڈیرا وہاں تشریف فرما ہے. اور ایک یہ جو چیز نکل آئی ہے نا لائیو کوریج, یہ ہمارے 2-3 کیمرے لائیو کوریج کر رہے ہیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ آپ کی یہ کانفرنس اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, لیکن ایک اس کا نقصان بھی ہوا ہے. پتہ کیا نقصان ہوا ہے؟ کہ ہمارے اپنے شہر کے لوگ, محلے کے لوگ, وہ موبائل پکڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں کہ مسجد میں بڑی تنگی ہوگی, ہماری وجہ سے مہمانوں کے لیے دشواری نہ ہو, ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں. فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے, لیکن اللہ نیتوں پر اجر دیتا ہے. جو شخص علماء کرام کے خطابات سن رہا ہے, سننے کے ارادے سے بیٹھا ہوا ہے, اللہ سب کی نیتوں کو قبول فرمائے, اللہ سب پر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے. اب میں آپ کے اور اپنے ممدوح خطیب لاسانی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. حضرت شیر ربانی ہماری جماعت کی عظیم شخصیت, حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی, وہ تشریف لائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سے خطاب فرمائیں. حضرت مولانا قاری محمد